یہ بتائیے گا کہ رحمان اور رحیم ہم پہ آ جائیں. ہم صرف ہر بات پہ یہ بولتے ہیں، یہ بہت کامنلی ہماری سوسائٹی میں بولا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی ان ناموں کی گہرائی میں کبھی نہیں جاتے ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ اگر اس نے سزا کو یوں نافذ کرنا ہوتا کہ بس ادھر کسی نے غلطی کی اور ادھر سے اوپر سے کوئی آیا کلہڑا اور اس نے اس کو چاپ کر دیا اور پھینک دیا اور اس کو وہ کر دیا، یا کہ ہر کسی نافرمان کا دل بند ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے نا. لوگ ایسے کہتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں مطلب ایک تو لمٹ بھی کر دیا، ہمیں فری ول بھی بہت تھوڑی سی دی، اور یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو ہم تو بڑے تنگ ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ بناتا ہی نہ ہمیں نا. نعوذ باللہ. اس طرح کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو مجھے آپ کی بات سن کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی الرحمن نام کو ہی نہیں سمجھا. اگر وہ سمجھ لیتے تو وہ کبھی ایسی بات نہ کرتے. الرحمن کی آپ نے بات کی تو وہاں پر رحمت عام کی بات ہوئی، اور الرحیم رحمت خاص ہے. اور وہ کس کے لیے خاص رحمت؟ اور وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے، لیکن لوگ کیوں اتنے سخت طبیعت ہیں؟ اسی کی مخلوق جو ہے وہ اتنی شدت سے سخت طبیعت کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جب ہم ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات کر رہے ہیں تو اب ہر نام ایک مختلف اینگل سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتا ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچاننا کیسے ہے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو کیسے بلڈ کرنا ہے. اور جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ واٹ نیکسٹ، اب کون سے نام کو کس نام کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں، تو الرحمن الرحیم یہ وہ نام ہیں. جب ہم جیسے ہی قرآن کھولتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دونوں نام شامل ہوتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ساجدہ ناہید صاحبہ، جو کہ عربک کی ٹیچر ہیں اور الذاکرات انٹرنیشنل اکیڈمی رن کرتی ہیں UK میں. شارٹ وزٹ پہ یہاں موجود ہیں، اور اسی لیے ہم نے پلان بنایا کہ یہ کام ضرور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں سے کچھ ہم حصہ جو ہے شامل کریں اس پروگرام میں اور سمجھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میں جو دیکھ رہی تھی کتاب، میں بار بار کتاب کی طرف ہی جاتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں آپ نے اس کو سارا مرتب کیا ہے کہ تیرے نام تیری پہچان. اس میں جو آپ نے کیٹیگرائز کیا ہے مختلف ناموں کو، اگر ہم اس کو دیکھیں، جیسے ایک مفصل اسماء الحسنی ہے، پھر اس کے بعد مختصر ہیں، اور پھر وہ پیئرز کی شکل والے ہیں. تھوڑی سی اگر اس کے بارے میں آپ کچھ مزید بتانا چاہیں. آپ نے پہلے پروگرام میں تھوڑا ذکر کیا تھا اس کا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. آپ نے موقع دیا مجھے ایک دفعہ پھر سے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں سے مخاطب ہو سکوں. بس اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ یہ جو ایفرٹ ہے ساری. اللہم آمین. جی، سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے بات شروع ہوتی ہے تو بس اس کو تو بند کرنے کو دل نہیں چاہتا، سمیٹنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ نام تو اس گلستان کی طرح ہیں جس کے اندر ڈھیر سارے پھول کھلے ہیں، اور ہر پھول کا مختلف رنگ ہے، شکل ہے، حسن ہے اس کے اندر. اور اگر کوئی اس کو ڈسکرائب کرنے لگے تو اس کا دل نہیں بھرے گا، اس کا وقت کم پڑ جائے گا، لیکن ہر پھول کی خوبی بیان کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احصاء ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ العلیم نے جو علم ہمیں دیا، اور علم کا جو قطرہ ہمیں دیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ قطرہ سمندر میں ڈلے تو سمندر بن جائے اس کی رحمت سے. لیکن یہ ہے کہ احصاء تو ہو نہیں سکتا اس کا. جتنی کوئی معرفت ہمیں ملتی ہے تو جس نام کو بھی ہم پکڑتے اور کھولتے ہیں تو وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کئی رنگ لیے ہوتا ہے، کئی پرت ہیں جو کھلتے چلے جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اسماء مفصل ہیں یعنی جن کو تفصیل سے لکھا گیا، اور پھر اسماء مختصر ہیں، اور پھر اسماء مقترنہ والاضداد یعنی وہ جو اپوزٹ اور ایک جیسے نام اکٹھے آتے ہیں، اپوزٹ معنی دیتے ہیں، ان کو کیا گیا. تو یہ بہت سوچی سمجھی ایک ترتیب تھی جو علماء سے استفادہ کرنے کے بعد میں نے اس کو مرتب کیا. اس طرح سے مختلف کتابوں کے مطالعہ سے مرتب کیا
ایک دفعہ میں شیخ حوینی جو مصری ایک شیخ ہیں ان کا ایک پروگرام سن رہی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے اس پر بات کی تھی، تو مجھے ان کی یہ بات بہت خوبصورت لگی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پر بات کی تھی کہ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کی ترتیب کیسے کی ہے اور کس باب کے اوپر کس حدیث کے اوپر اس کو اینڈ کیا ہے، تو اس پر انہوں نے نا بہت تفصیلی بات کی. تو وہی ایک خیال مجھے بھی اس خیال نے مجھے انسپائر کیا کہ میں بھی اس کے بارے میں سوچوں کہ ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. ظاہر ہے آگے پیچھے تو ہو سکتے ہیں، اوبیسلی اسم الجلالہ تو مقدم ہے، اس کے بعد الرحمن الرحیم آ جاتا ہے جیسا کہ سورہ الفاتحہ کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر سورہ الحشر کی آخری آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نام اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب سے بیان کیے ہیں، تو وہ ترتیب تو مقدم ہے اور وہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بیان کردہ ترتیب ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں جیسے سمیع بصیر کو اگر الشکور الرحیم الشکور الودود کے بعد یا پہلے رکھ لیا جائے تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نام آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کہیں سمیع مجیب ہے، کہیں شہید رقیب ہے، سمیع بصیر بھی ساتھ آ جاتا ہے، رحیم الودود بھی ساتھ آ جاتا ہے، رحمان الرحیم بھی ساتھ آتا ہے، رحیم الودود بھی ساتھ آ جاتا ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو یہی ایک چیز تھی جس نے پھر سے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا کہ ایک دفعہ پھر سے دیکھوں کہ ناموں کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے میں نے اس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کیا کہ پہلے تو اسم الجلالت اللہ آئے گا، اس کے بعد الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ الحشر کی ترتیب کے مطابق نام چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کی میں نے ایک بریکٹ بنائی. تو کتاب کی 3-4 بریکٹس ہیں. جیسے کہ پہلی بریکٹ وہ بڑی بریکٹ ہے کہ جو شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام ذوالجلال والاکرام سے، اور اینڈ ہوتی ہے پوری کتاب کہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے، اسم الجلالہ سے، اور ختم ہوتا ہے اینڈ ہوتا ہے رب پہ، ذوالجلال والاکرام پہ، یعنی پوری کتاب. اچھا، پورا جو ہے یعنی ذوالجلال والاکرام. جی بالکل. لیکن جو پہلا حصہ ہے اس کو کلوز کیا گیا الرب کے اوپر. پھر جب دوسرا حصہ شروع کیا گیا تو اس کو یعنی مختصر نام فاطر السماوات والارض. تو فاطر وہ نام ہے کہ جو بہت ہی اہم نام ہے کہ جو سب سے پہلے بنانے والا، بالکل سب سے پہلے بغیر کسی نمونے کے اور ماڈل کے چیزوں کو بنا دینے والا، اوریجنلی یعنی جس نے سب چیز ہر چیز کا آغاز کیا ہے وہ آ جاتا ہے. تو اور اس کو پھر میں نے کلوز کیا الالہ پہ، یعنی فاطر السماوات والارض، فاطر، اور پھر اس کے بعد الالہ. تو یہ ایک بریکٹ بن گئی. اچھا، آپ نے ان کو کہا مفصل، ان کو کہا مختصر. وہ کیا ان کی ڈیٹیل اس میں بہت زیادہ ہے اور اس میں کم ہے ڈیٹیل؟ وہ نام ہیں جو پہلے حصے میں ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ مفصل ہیں. مفصل اس سینس میں ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ان ناموں سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں ان کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور علماء نے جس طرح سے اس کی وسعت لکھی ہے، جی وہ ساری وسعت جو علماء کے علم سے مجھے حاصل ہوئی وہ میں نے وہاں پر لکھنے کی کوشش کی. صحیح. اور پھر اس کے بعد کچھ نام ہیں کہ جو مختصر ہیں اور ان کی مختصر سی تشریح بیان کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد تیسرے حصے میں اسماء مقترنہ والاضداد، یعنی وہ جو جوڑا جوڑا نام ہے اور وہ جو اپوزٹ معنی دیتے ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا. اور ان کو جب شروع کیا تو الاول والآخر الظاہر والباطن، یہ وہ جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ الحشر میں جو ہے بیان کر دیا نا اس طرح سے. تو اس کو پھر اختتام اس کا ہوا ذوالجلال والاکرام پہ. تو آپ دیکھیں تو پوری کتاب کا ایسا ایک لے آؤٹ بنا ہے، ایسی ایک ترتیب بنی ہے کہ اگر شروع کیا تو اسم الجلالت سے اور اینڈ کیا تو ذوالجلال والاکرام سے. اور اگر آپ سورہ الرحمن کی آخری آیت پڑھیں، اسماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اسم، اور وہاں پر ہے کہ تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام. تو اسم رب کا، تیرے رب کا نام ذوالجلال والاکرام. تو رب کا نام اللہ ہے اور ذوالجلال والاکرام اس کے صفہ ہے. تو اس طرح سے یہ ایک بڑی خوبصورت سی تصویر بن جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے. یہ بتائیے گا کہ رحمان اور رحیم ہم پہ آ جائیں. ہم صرف ہر بات پہ یہ بولتے ہیں، یہ بہت کامنلی ہماری سوسائٹی میں بولا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی ان ناموں کی گہرائی میں کبھی نہیں جاتے ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم ویسے جب مادہ دیکھیں تو دونوں کا رحمیم ہے، تو وہ رحم سے نکل رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ بظاہر تو لگتا ہے جیسے کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن بہت بلیغ فرق ہے اس کے اندر. اور فرق اس طرح سے ہے کہ الرحمن جو
وزن ہے وہ فعالان کے وزن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں عمومی رحمت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے تو ہی اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا, اور اگر اس کی یہ صفہ نہ ہوتی, وہ الرحمن نہ ہوتا, تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد پھر اس کے اندر انسان کی ضرورتوں کے سارے سامان پیدا کر کے انسان کو پیدا کیا, اور ان کے سامنے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں الرحمن ہوں. اور پھر یہاں پر بھی کوئی تقسیم اس نے نہیں رکھی ہے, وہ کافر کے لیے بھی ایسا ہی رحمان ہے جیسا کہ مومن کے لیے رحمان ہے, اس لیے کہ وہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے. کوئی مان کے اس کو دے یا نہ دے, وہ اس کو رزق عطا کرتا ہے. کوئی سورج اس کے لیے نکلتا ہے, موسم اس کے لیے, سارے ملتے ہیں. اچھا, آپ یہ جو بات ابھی کہہ رہی تھی مجھے ایک دم اسٹرائک کی کہ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, ہمیں مطلب ایک تو لمٹ بھی کر دیا, ہمیں فری ول بھی بہت تھوڑی سی دی, اور یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, تو ہم تو بڑے تنگ ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ بناتا ہی نہ ہمیں نا. نعوذ باللہ اس طرح کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو مجھے آپ کی بات سن کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی الرحمن نام کو ہی نہیں سمجھا. اگر وہ سمجھ لیتے تو وہ کبھی ایسی بات نہ کرتے. کیا کوئی اپنے والدین کے بارے میں کہے گا کہ ہمارے والدین نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ برتھ ڈے تو منائی جاتی ہے نا, یعنی خوشی منائی جاتی ہے. ویسے آج کل کے ینگسٹرز کہتے ہیں, جب ہوتا ہے نا کہ کوئی فرمائش دیتے ہیں اپنے والدین کو, اور جب والدین وہ فرمائش پوری نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیدا کیا ہے, پھر کیا ہے تو ہمیں سارا کچھ دیں, نہیں تو پھر اٹس ناٹ آور فالٹ. یعنی یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا بہت ہم ٹیڑھی کرنے لگ گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم نے جو دین کو جس طرح سمجھنا تھا, اللہ کی معرفت جس طرح حاصل کرنی تھی, وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. نفس اور شیطان کے یہ بہکاوے ہیں نا کہ جس سے وہ بس لے کے انسان کو گھومتا ہی رہتا ہے, جس گلی میں چاہتا ہے گھماتا ہے اور وہ کرتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن کا کتنا بڑا کرم اور رحم ہے اس کا کہ اس نے اس پوری کائنات کو بنایا, اور پھر انسان کو بنایا, اور اس کو اشرف المخلوق بنایا. بالکل ایسے ہی ہے. کتنا بڑا اس کا اعزاز. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اس نے بنی آدم کی تکریم کی, اس کو عزت دی. یہ الگ بات ہے کہ وہ اسفل السافلین بننا چاہے یا اپنے آپ کو احسن تقویم خود پر رکھے, احسن تقویم پر رکھے, لیکن یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر تل جائے. تو وہ بہت الرحمن ہے کہ اس نے پوری کائنات کو بنایا, اور بغیر کسی تقسیم کے اس کو چلاتا چلا جا رہا ہے. اور الرحیم, یہاں پر دو رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ رحمت خاص اور رحمت عام. تو یہ رحمت عام ہے جو اللہ الرحمن کی وجہ سے پوری ہر انسان کو مل رہی ہے. سورج اس بات پر کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے کہ میری روشنی سے کوئی کافر استفادہ کرے یا کوئی مومن استفادہ کرے. اسی طرح سے پوری کائنات کو دیکھ لیجئے, ہر چیز کو ہر کوئی انجوائے کر رہا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق. ہم نے جس دل سے اللہ کو ماننا ہوتا ہے وہ دل بھی وہ دھڑک رہا ہے, اللہ تعالیٰ بند نہیں کر دیتا اس کو. ہارٹ اٹیک نہیں فوراً ہوتا, جیسے ماں باپ ہوتے ہیں فوراً آنکھ کر دیتے ہیں کسی بات پہ. بالکل بے شک, وہ تو چل ہی رہا ہے سلسلہ. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر اس نے سزا کو یوں نافذ کرنا ہوتا کہ بس ادھر کسی نے غلطی کی اور ادھر سے اوپر سے کوئی آیا کلہڑا اور اس نے اس کو چاپ کر دیا اور پھینک دیا اور اس کو وہ کر دیا, یا کہ ہر کسی نافرمان کا دل بند ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور دوسرا پہلو اس کا ہے الرحیم کا, یعنی الرحمن کی آپ نے بات کی تو وہاں پر رحمت عام کی بات ہوئی, اور الرحیم رحمت خاص ہے. اچھا جی. اور وہ کس کے لیے خاص رحمت؟ اور وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحیم ہے کہ اس نے اس رحمت کو اپنے بندوں کے لیے خاص کر دیا, وہ جو اس کی مان کے دیتے ہیں. اور اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے سننے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی کہ کیوں, کیا وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ لاڈلے ہیں؟ یہ گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے. جو بچہ فرما بردار ہوتا ہے, جو بچہ اپنے ماں باپ کی کیئر کرتا ہے, اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. ایک جو کماؤ پوت ہوتا ہے اس کی طرف فیور جاتے ہیں کہ وہ خیال رکھ رہا ہے, وہ کما کے لے کر آ رہا ہے, وہ بات مان رہا ہے, تو ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو نافرمان ہے یا ہڈ حرام ہے یا کچھ ہے, اولاد تو ہے بالکل لیکن وہ مقام نہیں پاتی ہے. اچھا, یہ آپ نے جیسے کہا کہ الرحیم جو ہے وہ خاص رحمت ہے, لیکن ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں انبیاء سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, جن کو ہوتی بھی ہے, اور وہ دین کے راستے میں نکلتے ہیں, ان کو کئی دفعہ زیادہ مشکلات آتی ہیں. تو وہ الرحیم ہونا پھر کہاں پہ فٹ ان ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بالکل پارٹی لائف سٹائل گزار رہے ہیں وہ تو بڑے مزے کر رہے ہیں, اور جو انسان پھونک کے قدم رکھ رہا ہے
تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز روزہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہمیں تو ہر جگہ آئسولیٹ کر دیا گیا اور ہماری تو کہیں پہ بس ہی نہیں چلتا اور ہم بڑے گھروں میں بھی مجبور ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایون نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھیں، ہر جگہ ایسے نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں وہ زیادہ مشکل میں ہیں. تو پھر یہ الرحیم ہونا ان پہ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اس کی کچھ سنتوں کے مطابق چل رہی ہے، اور اس کی سنت یہ ہے، یعنی جس سسٹم کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے وہ سنت اللہ ہے. بالکل. اور اس کی سنت اور اس کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو اس نے سورہ البقرہ میں کہہ دیا کہ، اور یہ آیت بہت ہی اہم ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. آگے پھر آیت چلتی چلی جاتی ہے. تو یہ وہ سسٹم کہہ لیں یا یہ وہ سنت ہے کہ جو ہر کسی پہ اپلائی ہوتی ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر بیمار نہیں ہوگا یا کوئی امیر زادہ بیمار نہیں ہوگا، صرف ایمان والے بیمار پڑیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے منکر حق کو تعارف دیا تو یہ کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری مجھ پر بھی آتی ہے لیکن وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. صحیح. تو جس طرح سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے سب آرام میں ہیں، عیش میں ہیں، صرف مصیبت میرے اوپر ہی ہے. تو وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچانا ہی نہیں ہوتا ہے. اس کی رحمت کے کئی طریقے ہیں. کبھی کبھی تو کوئی چیز والدین بھی اپنے بچے کو سمجھاتے ہوئے جب اچھے سے سمجھا دیتے ہیں تو بات سمجھ جاتا ہے، یعنی سمپل طریقے سے بھی سمجھ جاتا ہے. کبھی کبھی ان کو بھی تھوڑا اور طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. تو بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو بہت خوب جانتے ہیں. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی فطرت کیا ہے، میں اپنے بندے کو کس طرح سے اپنے قریب کر سکتا ہوں، اور وہ اسی طریقے سے اس بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ میں تو قریب جانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں تو قرب کے درجے پانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، جیسے بھی اس کا اپنا ایک انداز ہے، اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کی کوشش کر رہا ہوگا. لیکن محبت کا وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی محبوب بندے کے لیے لکھ رکھا ہے، ضروری نہیں کہ اس طریقے پر چلتے ہوئے یا اس انداز سے چلتے ہوئے وہ اس کو پالے. اس کو کیا پتا. العلیم جانتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے محبت کا وہ درجہ وہ نہیں پا سکتا. تو ممکن ہے اس نے اس کے لیے فیصلہ کر رکھا ہو، اچھا اس کی آزمائش ہوگی بیماری سے، یا اس کی آزمائش ہوگی اولاد میں، یا اس کی آزمائش ہوگی اس کے رزق میں، اور اسی سے درجات بلند ہو جائیں گے اس کے. پھر یہاں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، اللہ القادر القدیر المقتدر، کہ اس کے یہ تینوں نام وہاں پر داخل ہوتے ہیں. کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قطعی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ قطعی فیصلوں سے گزر رہے ہیں، جیسے موت ہے، قطعی فیصلہ ہے، موت سے کسی شخص کو فرار نہیں. اسی طرح سے بیماری ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان زندگی بھر بیمار نہیں ہوا. ہو سکتا ہے وہ زندگی بھر بیمار نہ ہوا ہو لیکن اس کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی. موت تو بیماری موت کا سبب ہوتی ہے، ورنہ موت تو کسی سبب کی محتاج نہیں ہے نا. صحیح. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے کر رکھی ہے، اور پس پردہ اس کے پیچھے اس بندے کے لیے جو علم موجود ہے اس کے مطابق وہ اس کے درجے کتنے بلند کرنا چاہ رہا ہے. یہاں ہم اہل ایمان کی بات کر رہے ہیں. تو اہل ایمان نے اپنے لیے جو سوکھی سوکھی جنت سوچ رکھی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے چاہتا ہو کہ وہ اس سے زیادہ بہتر اور بڑی جنت ان کو عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کے لیے رحیم بن جاتا ہے. اور آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے نا، جھٹکا لگتا ہے، وہی دعائیں جو آپ ڈیلی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک دم لگتا ہے کہ یہ دعا تو میں نے اس کی تو ٹرانسلیشن آج پہلی دفعہ سمجھی ہے، اس کا مطلب تو مجھے اب سمجھ آیا ہے، یہ والا پتہ نہیں کیوں نقطہ میرے سے مس ہو گیا تھا. آپ کو وہ نماز کا بھی لطف بدل جاتا ہے، اور آپ کو جو باقی معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا تھا، اس کو میں تھوڑا سا اور اس کو کہنا چاہوں گی. ضرور ضرور. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحیم ہے اہل ایمان کے لیے، اور جب جنت میں اہل ایمان ہی داخل ہوں گے تو وہاں پر بھی یہ کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحمن، نہیں سلام قولا من رب الرحیم. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو تھی کہ اتنے لمبے سفر پر تم چلتے چلے آئے
اور وہ تمہیں تھامے چلے آیا اور پھر اس نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کیا اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا. تو رحیم رب کی طرف سے سلام ان کو پیش کیا جائے گا, اور وہی رحیم رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اس کی رحمت کے کتنے سارے انداز وہاں پر نظر آتے ہیں, لیکن کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی آزمائش نظر نہیں آتی؟ کیا انہوں نے کوئی دکھ نہیں سہا؟ اللہ کے محبوب تھے تو کیوں ان کے اوپر دکھ آئے؟ یہ والی جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں تو بڑا اللہ والا ہے, فلاں تو بہت یہ کرتا ہے, تو اس پر پھر کیوں آزمائش آ گئی؟ تو آزمائش کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے, یعنی کہ اس کا ایمان بہت عمدہ ہے تو اب آزمائش کو بہت دور رہنا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سنت اللہ ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے آزما لے, اور کفار کے لیے وہ آزمائش ان کی بدبختی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے, اور اہل ایمان کے لیے وہ آزمائش وبشر الصابرین الذین, کہ صابرین کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان کو مصیبت پہنچ جاتی ہے تو وقالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ درجات اس کے بلند ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی اس کے لیے آسانیاں آتی ہیں. اور یہ مجھے آپ کا پوائنٹ بہت اچھا لگا کہ آپ دیکھیں ہم انسان ہیں نا, ہم تو ہر وقت سلپ ہو رہے ہیں. ہمارا نفس جو ہے ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے, شیطان کے وسوسے ہم پہ کیسے حاوی ہوتے ہیں, معاشرے کا پریشر آتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچا کے لے کے جاتے ہیں. جب ہم ہمیشہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جنت میں اپنے اعمال پہ نہیں جا سکتے, ہم جنت میں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت, اللہ کی توفیق سے جا سکتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے سے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت ہے, اگر کائنات کی طرف ہم توجہ دیں تو وہ ہمیں کہاں کہاں نظر آتی ہے؟ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت گویا یہ پورے گلوب کو گھیرے ہوئے ہے. مطلب ہم سائنٹیفک ریسرچ پڑھ کے تو بڑا کہتے ہیں کہ یہ جی بڑی اچھی ریسرچ آئی ہے, اور بڑا ہم اس کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جی واہ 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 کیا کچھ سائنسدانوں نے ڈسکور کیا, لیکن وہ جو اوریجنیٹر ہے اس کو ہم اس وقت بھول جاتے ہیں. فاطر, جی بالکل, فاطر جو ہے. تو یہ اس کی رحمت ہی کے تو آثار ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. اس کی رحمت ہی سے تو مجھے اور آپ کو سانس آ جا رہی ہے. سانس کا آکسیجن کا سلنڈر ہم نے ساتھ نہیں اٹھا رکھا, اور اگر وہ اٹھانا پڑ جائے یا بل پے کر کے آکسیجن کا انتظام ہمیں اپنے لیے کرنا پڑے, اور جن کو کرنا پڑتا ہے ان کو پتہ ہے کہ کتنا وہ ایک مشکل اور تکلیف دہ کام ہے. آپ دیکھیں کہ میڈیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے باڈی آرگن دیے, ایک کڈنی اگر آپ کو ٹرانسپلانٹ کرانی پڑے اس کا عمل کتنا تکلیف تھی, اور پھر اس کے ساتھ ساری زندگی تا حیات آپ کو ادویات بھی لینی پڑتی ہے اور کیا کیا احتیاط کرنی پڑتی ہے. ایک دانت اگر ہمارا نکل جائے اور اس کو آج کل وہ امپلانٹس لگا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بڑا بہترین سلسلہ ہو جاتا ہے, لیکن ڈینٹسٹ سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ بات نہیں رہتی آپ کے پورے ڈینچر میں, اب آپ کو ان معاملات میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی. تو میں کہتی ہوں سبحان اللہ, ہم نے تو فار گرانٹیڈ لے لیا کہ یہ سب کچھ ہمارے اندر جو موجود ہے, اور نہ ہم نے اس کے لیے کچھ پے کیا, اور ایک اللہ کا شکر گزار بندہ بننا تھا, ہم وہ بھی نہیں بن سکے. یہ سانس جو آ جا رہی ہے, یہ دل جو دھڑک رہا ہے, یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں, یہ نور جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور آنکھوں کو قابل رؤیت وہ چیزوں کو بنا رہا ہے, اور آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نور بھر دیا ہے, زبان کو جس نے قوت گویائی دی ہے, یہ صرف انسان کی حد تک. اگر انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے تو وفی انفسکم, تمہارے نفس کے اندر, تمہارے لیے, تمہارے وجود کے اندر کتنی ساری اس کی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ اس کی رحمت کے آثار ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہمارے جو اساتذہ ہیں جو بچوں کو سائنسز پڑھاتے ہیں, مختلف سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, PhD ہوتے ہیں, اور اتنا انہوں نے تھرلی سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی بڑی گہرائی میں اپنی تعلیم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نمبر لینے ہوتے ہیں. وہ کیوں نہیں انٹیگریٹ کر پاتے, کیوں نہیں سوچتے رحمان اور رحیم کا کہ وہ ساتھ ساتھ اگر ایسی بات اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائی جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے. بے شک یہ چیز بہت ہی, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا, بہت لوگ کرتے بھی ہیں. وہی کرتے ہیں کہ جن کے پاس معرفت موجود ہوتی ہے, اور جن کے پاس معرفت موجود ہوتی ہے ہر چیز ایک. سبحان اللہ, مجھے ایک بہت اچھی ایک بات یاد آ گئی. بہت سال پہلے میں سعودیہ میں تھی, اور میں اپنے بچے کو آئی ٹیسٹ کے لیے لے کر گئی. اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی, اور وہ جو مسلم ڈاکٹر تھے وہ میرے بچے کی آنکھیں ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور جس اینگل سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, بار بار وہ کہتے جا رہے ہیں. پھر اس کی دوسری آنکھ دیکھیں, پھر کہیں سبحان اللہ, اور پھر بعد میں وہ اس کو بچے کو سمجھانے لگ گئے کہ دیکھو بیٹا, یہ جو آنکھ تمہارے پاس ہے
میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے. صرف ایک آنکھ چھوٹی سی. انہوں نے بچے کو سمجھایا اور میرے بچے کو آج تک وہ چیز یاد ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کس طرح سے, جو آئی اسپیشلسٹ تھا اس نے مجھے کس طرح سے یہ بات سمجھا دی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس یہ معرفت موجود ہو, ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کی معرفت ان کے پاس موجود ہو, اور وہ اپنا علم دوسروں تک منتقل کر رہے ہوں, تو وہ تھیریز جو ان کی اپنی ایجادات ہیں اپنے علم کی وجہ سے, یعنی ان کو جو چیزیں سمجھ آئی ہیں وہ تو دوسروں تک منتقل کریں, لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت دوسروں تک نہ پہنچائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے, لیکن لوگ کیوں اتنے سخت طبیعت ہیں؟ اسی کی مخلوق جو ہے وہ اتنی شدت سے سخت طبیعت کیوں ہے؟ یہ انسانی مزاج ہیں جو مختلف ہوتے ہیں, اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے اس کو بنایا ہے اس کے اندر ہی یہ جذبہ ڈالا ہے کہ وہ فطری طور پر رحیم ہے. انسان رحیم ہے. اگر حیوان رحیم ہو سکتا ہے اپنی مادہ جانور اپنی اولاد کے اوپر, اپنے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر کھر نہیں رکھتی ہے, کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس حیوان کے اندر بھی وہ فطرت ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا پاؤں اپنے جانور سے ہٹا لیتی ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے, اس کو تو بخوبی پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس رحمت سے کاٹ لیا جس رحمت کا بیج اللہ نے اس کو دل میں ڈال کے اس کو بھیجا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں قصور نہیں ہے, اس نے تو اس کو رحمت کے ساتھ پیدا کیا. جس ووم کے اندر وہ پلا, وہی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الرحمن الرحیم سے مشتق کیا گیا ہے. بالکل, کہ رحم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے جڑا ہوا ہے, اور وہ فریاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ, اور جو مجھے کاٹے تو اس کو کاٹ دے. تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے, جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے, حدیث کے الفاظ نہیں بیان کیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا ہی رحمت کے, اس کی پیدائش ہی رحمت ہے اور اس کے اندر رحمت موجود ہے. لیکن کیا کیا جائے اس انسان کا کہ جس کے اندر رحمت موجود ہے, رحمت کے آثار اس کے اندر موجود ہیں, اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس رحمت سے کاٹ لیتا ہے. آپ دیکھیں نا آج کل ہم کس طرح سے, یعنی اگر کوئی ہمارے سامنے مر رہا ہے, کسی کو کوئی موب آ کے اٹیک کر رہا ہے, ہم اس کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, لیکن ہم اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے. بے حسی ہمارے اندر اتنی آ چکی ہوئی ہے کہ ہمارا رب بھی ہمارے لیے کیسے کیسے, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا سانحہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ نے کیسے ہاتھ رکھ کے نا ہمیں بچا لیا. کہ ایسی ایسی ہماری زندگی میں باتیں ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کہاں کتنے حرام کاموں سے بچایا, کتنی جگہوں پہ ہماری مدد فرمائی, کتنی جگہوں پہ ہماری آسانیاں پیدا کی. آپ نے ابھی جو بات کی نا یہ رحم کے رشتے کی, صلہ رحمی پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ ہمارے اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. خاندان آپس میں کٹے ہوئے ہیں, اور جائیدادوں کے لیے وراثت میں کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا, رشتوں کی وجہ سے کہ اس گھر میں رشتہ ہوا اور جناب کوئی طلاق ہوگی یا نہیں بن سکی, یا چھوٹی بڑی باتوں پہ بچپن سے کئی دفعہ بہن بھائیوں میں آپس میں کوئی ناراضگیاں ہوتی ہیں, اور ماں باپ نے کبھی کبھی کوئی فیوریٹزم کر دی ہوتی ہے, اس کے بعد نا وہ اندر رکھتے ہیں اپنی وہ ساری باتیں, اور کہتے ہیں ہم نے نہیں اس سے ملنا, ہم اس سے بات نہیں کریں گے. یہ جو ایک ہمارا کیوس کریٹ ہو چکا ہوا ہے قطع رحمی کا, کہ صلہ رحمی پہ نہیں ہم آتے, ہم ہر بات پہ کہتے ہیں میں اس کو سلام کیوں کروں. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں سلام کر دو, بے شک وہ جواب نہ دے, آپ نے تو اپنا حصہ ڈال دیا نا, آپ نے تو سلامتی کا پیغام دے دیا کسی کو, کہ میں کیوں کروں. مجھے بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ جی میں سلام کروں دوسرا انسان منہ پھیر رہا ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں اگر آپ کسی کو دیکھیں گے کہ دو افراد آپس میں بات چیت کر رہے ہیں نا, اور ایک نے سلام کیا دوسرے نے نہیں کیا, تو انسلٹ کس کی ہونی چاہیے؟ وہ جس نے رسپونڈ نہیں کیا. لیکن یہ ایک مشکل سینیریو ہے. میں بہت سے ینگسٹرز کو جانتی ہوں جو بڑے پریشان ہیں, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ نہیں ملتے, جیسے چاچا ماموں تایا پھپھو خالہ, ان کو ہم پھر کیسے ملے. وہ ہمیں بھی روکتے ہیں کہ نہیں ملنا کسی سے, اپنے کزن سے بات نہیں کرنی اس طرح سے. تو کیسے ہم نے یہ کام کر لیا, صلہ رحمی سے ہم قطع رحمی کی طرف چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن اور رحیم ہمیں اس سلسلے میں کیا سبق دیتے ہیں؟ ایکچولی واقعی سوال بہت ہی اہم ہے, اور جیسی صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے, ہم مسلمانوں کی جیسی کوئی صورتحال ہے, اس میں واقعی میں
اس میں یعنی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو ابھی جو آپ نے کہا کہ والدین کا رویہ, کہ جب والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں اپنے کسی رشتے سے ملتے, یا اس رشتے کے بارے میں بچوں کے سامنے ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بدگمان ہو جاتے ہیں, تو پھر بچے بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں. یعنی اس کا کوئی سمپل ہمارے پاس آنسر نہیں ہے کہ لیئرز ہیں اس کی نا, ہر کیس دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگا. لیکن جو عمومی بات ہم یہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں میں آپ کو اور مجھے رکھا ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے دوست تو چنے جا سکتے ہیں نا, اور چھوڑے بھی جا سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. رشتوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے. کس کے گھر میں کون پیدا ہوگا اور کون اس کا ماموں ہوگا یا چچا ہوگا یا خالہ ہوگی یا پھپھو ہوگا, یہ کس طرح سے ہوگا. کسی بھی انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے نہیں پوچھا گیا کہ تم کس خاندان میں پیدا ہونا چاہتے ہو. انٹرویو لے لو, اس کو اما ابا بنانا ہے, دادا دادی نانا نانی بنانا ہے کہ نہیں. بالکل, کہ تم منتخب کر لو کہ کس خاندان میں تم جانا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جہاں بھیجا, پھر اس کے بعد وہ خوبصورت رشتے وجود میں آئے. نکاح کے رشتے کے بعد ابھی اس کے اندر تو یہ بھی ایک پہلو موجود ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نکاح کے رشتے کے اندر. تو یہ رحمت سے آغاز ہوا تھا, اس رشتے کو ہی رحمت سے شروع کیا گیا ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ أَن جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی ساتھ, تمہارے ہی اندر سے تمہارے لیے جوڑا بنایا, اور اس سے پھر رشتے جو ہیں وہ پھیل گئے. اور قانون کا رشتہ خون کے رشتے سے پہلے وجود میں آیا, اور پھر خون کا رشتہ اتنا محترم ہو گیا کہ اس کو تو نبھانا ہی ہے. بالکل صحیح. اور اس سے تو کاٹ نہیں سکتے, اور اگر کٹیں گے تو پھر تو قطع رحمی ہو جائے گی, اور جس کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر واقعی میں مشکل ہوتی ہے جب مزاج مختلف ہیں, طبیعتیں مختلف ہیں, تو ایسے میں کیا کیا جائے. یا کچھ لوگ نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. بالکل, وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو ایسے میں کیا کیا جائے. تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا ہے. میں نے خود نہ کسی کو پھوپھی جا کے بنا لی ہے, اور میں کسی عام شخص کو جا کے پھوپھی کہہ بھی نہیں سکتی, نہ ہی ماموں کہہ سکتی ہوں, نہ چچا کہہ سکتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رشتے ہیں. تو انسانوں کی طبیعتوں میں اختلاف تو موجود ہے, لیکن صبر اور برداشت کے ساتھ. اور اگر کوئی جہالت کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر واقعی تم اپنی جگہ ٹھیک ہو اور وہ جہالت کر رہا ہے تو تم گویا اس کے منہ پہ خاک مل رہے ہو. تو اپنے حصے کا کام کرتے جائیں, اپنی طرف سے کوئی چیز نہ رہ جائے. جتنا کچھ ممکن ہو سکتا ہے تعلقات کو استوار رکھنے کی کوشش کی جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے, اور معاملے کو حسن خوبی سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی رشتہ روٹھا ہی رہتا ہے اور اس نے روٹھے رہنے کا ہی ارادہ کر لیا ہوا ہے, تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. کچھ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایک انسان, اللہ نے اس کے دل میں بھی جو رحم رکھا ہے, ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ تو بالکل جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ انسان کے دل کا رحم, اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے تو انسان کا دل نرم ہے. اور اگر وہ رحمان و رحیم نہ ہوتا, اس میں تو وہ حدیث آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا اور 99 اپنے پاس رکھے, صرف ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا, جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس ایک حصے کو بھی سمیٹ کے ان 99 کے ساتھ کر کے اس کو 100 مکمل کر کے, اور پھر اس رحمت کو اپنی مخلوق کے اوپر پھیلا دے گا. اور وہی بدبخت رہے گا کہ جس نے بدبخت رہنے کا خود اپنے لیے فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کریں گے. لیکن یہاں ایک اور چیز سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے, تو پھر سزا کیوں؟ اللہ تعالیٰ عادل بھی تو ہے نا. اس کی عادل کا تقاضا ہے کہ جب اس نے اس کو پیدا بھی کیا اور ہدایت کے سامان بھی اس کے لیے رکھے اور سب انتظام اس کے لیے کیے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ہدایت نہیں پا رہا اور اس نے اپنے لیے جہالت کا, اس نے اپنے لیے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جو مجرم ہے اس کو اس کی سزا ملے. اس لیے کہ ہم یہ نہیں سوچتے نا کہ یہ تو صرف نہیں ہے کہ اچھا میں نے جی اگر نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا. آپ کی پوری پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے نا. اگر آپ خود صحیح کام نہیں کر رہے اور ظلم کر رہے ہیں تو آپ کا ظلم آپ تک تو نہیں رہتا. معاشرے میں آپ کے ارد گرد کے لوگ, چور جو چوری کر رہے ہیں, یا اگر ہم کسی سے بد زبانی کر رہے ہیں, یا ہم کہیں غیبت کر رہے ہیں, تو یہ ساری وہ پھر صورتحال ایسی ہو جاتی ہے نا کہ ہم یا اپنے رب کو مان ہی نہیں رہے.
تو پھر ہم خرابی کتنے کریں، پورے معاشرے پہ اس کی خرابی جاتی ہے، اس کے اثرات تو ہوں گے نا۔ تو کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمان الرحیم ہے، اس نے رحم کے صفہ انسانوں کے اندر بھی ڈالی ہے۔ اب اگر کسی نے چوری کیا یا کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو پھر رحمان رحیم کی جو صفہ ہے وہ انسان کو کہے کہ بس سب کو معاف کر دو، ایسا نہیں ہو ہوتا۔ سکتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، تقاضا کرتی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اسی سے بیلنس آتا ہے، انصاف قائم ہوتا ہے، توازن آتا ہے معاشرے کے اندر، کہ انسان بھی اس بات پر کے محتاج ہیں کہ کہیں قانون ہو، لا اینڈ آرڈر کتنا ضروری ہے انسانی سوسائٹیز کے اندر بھی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس میں انسان کو بنایا، اس کے ہاں لا اینڈ آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو چلیں بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں، ان کی پنشمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، زندگی میں نا بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، مثلاً کئی دفعہ ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے، مثلاً طلاق ہو گئی، اس پہ بھی کئی دفعہ کوئی آ کر جس نے دین پڑھا ہوا ہے، جو رحمان اور رحیم کو سمجھتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے، اللہ نے تمہیں کسی بڑی مشکل سے بچایا، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس پہ بھی کئی دفعہ جب کوئی ایسی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی بہت بڑی بیماری، کینسر ہے یا کوئی لا علاج قسم کا مرض ہے، وہاں پہ بہت بٹرنس لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ ایک تو وہ خود بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا اتنی نمازیں پڑھنے کا، اتنی دعائیں مانگنے کا، استخارہ کرنے کا شادی کے سلسلے میں، طلاق ہو گئی یا اور جتنے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی اور آگے باہر سے کہہ دے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی، اس میں اللہ بڑا مہربان ہے، انسان کہتے ہیں ان میں کیا مجھے نظر آ رہا ہے، اس میں تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ دیکھیں ایک عام شخص ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو عام شخص عمومی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر یا کوئی کسی بھی چیز کا پروفیشن اس کو ایک اور انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے تو وہ بھی انسان ہی نا، لیکن اس کے پاس جو علم موجود ہے اس کی وجہ سے اس نے پیچھے سے اس کو دیکھ لیا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے، روٹ کاز کو پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی بھی ہو انسان، یعنی جب اس کو کوئی ہارڈشپ ملتی ہے تو اس کو ہارڈشپ کس کو اچھی لگتی ہے، بیماری کس کو اچھی لگتی ہے، رزق میں تنگی کس کو اچھی لگتی ہے؟ ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ وہ حسن پرست ہے، خوبصورتی اس کو اچھی لگتی ہے۔ آرام کس کو نہیں اچھا لگتا؟ آرام سب کو اچھا لگتا ہے۔ اور جب کوئی ایسی تکلیف آئے گی، آرام کے بعد تکلیف آئے گی یا تکلیف اچانک آ لے گی، تو وہ اس کی تکلیف کو، اس کی سختی کو، اس کی بٹرنس کو تو محسوس کرے گا نا۔ اس کی زبان کا کڑوا ذائقہ تو کڑوا ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ فطری بات ہے۔ اس پہ نہیں انسان کو وہ کرنا چاہیے کہ بھئی مجھے یہ فیلنگ کیوں آئی یا کوئی اس پر دکھی کیوں ہو گیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آزمائشیں آئیں، دکھ پہنچے، جو ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی چھوٹے بیٹے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو صحابہ کو بھی تعجب ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ تو بٹرنس کو محسوس کرنا ایک الگ چیز ہے، تکلیف کو محسوس کر کے جب تکلیف ہے تو کرہ دینا اور کہہ دینا کہ مجھے تکلیف ہے، اس کو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ کرنا، قضا اور قدر کو چیلنج کرنا، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جانا، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ صحیح، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنا ضروری ہے۔ رحمت کی بات کرتے ہیں تو ماہ رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تب بھی ہمیں بہت رحمتیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن اگین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم ریچولز میں زیادہ پڑ گئے ہیں۔ سحری، افطاری، اب تو سحری پہ بھی لوگ دعوت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رات کو ایک دن وہ گھر میں کوئی نہیں تھا، بچوں نے کہا کہ کوئی نان یا اس طرح روٹی لینی ہے تندور کی، میں کہا چلو ہم لے آتے ہیں چل کے۔ اپنی طرف سے ہم بڑا لیٹ گئے، تراویح ختم کی، پہنچے، اور میں نے بڑی معذرت کے ساتھ ان کو کہا تندور والے کو کہ سوری ہم ذرا لیٹ ہو گئے، لیکن ہم نے کہا تراویح پڑھ کے آتے ہیں تو ہم سحری کے لیے لے جائیں۔ انہوں نے کہا باجی آپ سحری پہ آ جاتی؟ میں کہا سحری پہ آپ مطلب، کہتے ہیں یہاں پہ تو پورا یہ ہال بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پہ تو رونق لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور کھانے ہی چل رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ۔ تو ہم اب ایسی باتوں میں لگ گئے ہیں اور ایسی کوئی ریس ہماری لگ گئی ہے کہ اب اس نے افطاری کی، اب اس کو بلانا ہے، اب اس کے ساتھ یہ کھانا ہے، یا اپنے لیے اتنے پکوان بنانے ہیں، کہ وہ جو ماہ رمضان کی رحمت ہے اس کو بھی ہم اس طرح محسوس نہیں کر پاتے۔ پھر ہم پورے رمضان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان بند ہے تو چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، اور اگر رمضان پورا گزر گیا آپ کہتے ہیں فائدہ تو ہوا نہیں، ہمیں کہا گیا تھا شیطان بند ہے اور آپ کا دل بدل جائے گا، وہ بدل نہیں رہا۔
اس کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ یہ تو واقعی میں ایک اس کو کیا کہیں المیہ کہیں یا کیا کہیں کہ مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ، میرا بہت عرصہ مڈل ایسٹ میں وقت گزرا ہے تو وہاں بھی میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ رمضان ایک اور طرح کی انٹرٹینمنٹ کا، یعنی ہر کوئی تو نہیں لیکن ایک اکثریت ایسے اس طرح سے کہ بھئی پارٹی قسم کا ماحول ہے کہ مجلس ہے، بس جلدی سے نماز ادا کر لی جلدی اور اس کے بعد پھر وہ ایک بیٹھک ٹائپ کی ایک چیز ہے اور کھانے چل رہے ہیں اور پارٹیاں چل رہی ہیں اور پوری رات اسی میں، اور سحری کر کے پھر لوگ گھروں کو جا رہے ہیں اور سو رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو واقعی میں یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ رمضان کی جو اصل روح تھی کہ جس کے اندر رحمت آئی تھی، اس میں انسان یہ کوشش کرے کہ رحمت کے جو لمحے ہیں ان کو گریب کرے اور ان مواقع سے فائدہ اٹھائے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رکھی ہے، اور اس کی تلاش میں پھرے اور کوشش کرے کہ کون کون سے لمحے ہیں جس سے مجھے رحمت مل سکتی ہے، وہ ان کو لینے کی کوشش کرے۔ تو جب وہ کوشش نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے کہ رمضان بھی آیا اور ہمیں کوئی فائدہ بھی نہ ہوا، تو یہ تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا۔ دیکھیں نا، شیطان تو قید ہو جائے گا، لیکن میں جب اس پہ غور کرتی ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں، حدیث سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو کہا گیا وہ سچ کہا گیا۔ واقعی میں شیطان قید ہوتا ہے تو ہی روزے کی توفیق ملتی ہے، تو ہی جو کبھی نہیں نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، کبھی نہیں قرآن کھولتے وہ بھی رمضان میں قرآن کھول لیتے ہیں۔ اسی لیے نا کہ شیطان قید ہے اور تمہیں یہ آپ کو اپنے اوپر سے وہ بوجھ سا اپ لفٹڈ لگتا ہے نا کہ کسی بھی معاملے میں آپ زیادہ تیزی دکھاتے ہیں نیکیوں میں، اور ماحول ایک بن جاتا ہے اور سازگار ہو جاتا ہے، کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے نا، ورنہ تو 12 مہینے کچھ نہیں کیا ہوتا اور ایک مہینے میں ہم کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ لیکن جو اصل پوائنٹ کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے وہ یہ ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے اور سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہو، کہ شیاطین کو قید کرنا تو بلا شبہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس میں فرمایا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اور اس کے بعد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ یہ کس کو ضرورت تھی کہ اپنے نفس کے شر سے بھی بچنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ڈھونڈنے ہیں اور ان لمحوں کو گریب کرنا ہے اور ان اپورچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر نفس کے اوپر بھی تو توجہ دینی ہے نا۔ پھر نفس اگر کہہ رہا ہے کہ پورا دن روزہ رکھ کے بھی یہی سوچتے رہنا ہے کہ ہم نے افطاری میں پکانا کیا ہے اور کھانا کیا ہے، تو پھر تو ہمارا اپنا ہی مسئلہ خراب ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ اتنا تکیہ لگاتے ہیں رحمان اور رحیم، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے اور دیکھتے کہ بھئی اس میں بیلنس کہاں پہ ہوگا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کرتے جاؤ، میرا دل صاف ہے اور باقی میں جو مرضی کروں، میری نیت صاف ہے، جتنا مرضی میں نے چیخ لیا یا کسی کو جو مرضی باتیں سنا دی۔ اس فائن لائن کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ ہم کیسے میک شور کریں کہ ہم اس کو کراس نہ کریں؟ اصل میں تو دل کی گندگی ہی باہر امڑ کے آ رہی ہوتی ہے۔ اگر دل صاف ہو تو انسان کا باطن صاف ہو تو ظاہر بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن باطن جب کھوٹا ہوتا ہے تو اسی کے اوپر لیپا پوتی کرنے کے لیے پھر انسان چرب زبانی سے کام لیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا تو دل جی بڑا صاف ہے، میں تو بہت سچی ہوں اور کھری ہوں۔ اور بعض اوقات لوگ اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دیتے ہیں، دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے ان کے اس زبان کے نشتر کی وجہ سے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں میری نیت اور میرا دل بہت صاف ہے۔ جی، نیتوں اور دل کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بالکل۔ اور انسانوں کے رویے دیکھتے ہیں، نہ میں آپ کے دل میں جھانک سکتی ہوں نہ آپ میرے دل میں جھانک سکتی ہیں۔ مجھے آپ کا رویہ متاثر کرے گا اور آپ کو میرا رویہ متاثر ایسے ہی بہت سی جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں نا، اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ مطلب میری ساس مجھ سے بہت میٹھی بن کے بات کرتی ہیں لیکن اندر سے مجھے پتا ہے پوری گنی ہے، یا ساس بھی یہ بات کہہ دیتی ہیں۔ تو میں ان کو کہتی ہوں آپ اندر کیوں جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں؟ جو اگر اوپر سے آپ کو سطحی طور پہ اچھا رویہ مل رہا ہے، آپ اس کو بہتر بنائیں تو وہیں سے جیلنگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہم لوگوں کے دلوں میں تو نہیں جھانکنے کے لیے بیٹھے جھانک سکتے۔ جی، یہ تو معاملہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، نیتیں سب اللہ تعالیٰ اسے واقف ہے، کوئی انسان کسی کے اندر جھانک نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے
کہ دل کی صفائی اور ستھرائی جتنی زیادہ ہوگی باہر سے عمل بھی انسان کا نکھرتا چلا جائے گا. قالوا سلاما والی صدا نکلے گی اس وقت جب دل کے اندر سلامتی موجود ہوگی. اگر دل میلا اور کھوٹا ہے تو زبان سچی نہیں ہو سکتی ہے, پاکیزہ نہیں ہو سکتی ہے, عمل اچھا نہیں ہو سکتا ہے, رویہ اور سلوک دوسرے کی طرف اچھا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رحمان اور رحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام, اس کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ٹائم فریم میں بھی لوگ بڑا الجھتے ہیں. اور آج کل جیسے آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی کلیکٹیو سفرنگ ہے, ہم غزہ کو دیکھ رہے ہیں اور بڑا دل میں تکلیف ہوتی ہے, دیکھا نہیں جاتا. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ جب ہم ہر ویڈیو دیکھتے ہیں ہم ساری ساری رات جاگتے ہیں, ہمارا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا, ہمارا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. اور ان کی بھی جو تڑپ, وہ جو اللہ کو پکار رہے ہیں, امت کو پکار رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں, فلڈز ہیں, کبھی کوئی ارتھ کویک ہے, وہاں پہ بھی لوگ ایسے سوال بہت اٹھاتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں اب ان کی فریاد سن رہا, کتنا انتظار کرنا پڑے گا, ہم بے چین ہو رہے ہیں, ہم سے برداشت نہیں کیا جا رہا. ایسے موقع پہ کیسے اپنے آپ کو ریوائز کروایا جائے کہ نہیں یہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے, اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ اہل غزہ نے سفرنگ دیکھی یا جو نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس میں بھی انسان سفر کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کا حصہ ہے. اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ چلیں ابھی ریسنٹ ہی پہ بات کرتے ہیں کہ اہل غزہ نے جو قربانیاں دیں اور جو سفرنگ دیکھی ہے اور اب جو تبدیلی پوری دنیا کے نقشے کے اوپر آ رہی ہے اور اب جس طرح سے اس کو, یعنی ہم کسی پولیٹیکل چیز میں نہیں داخل ہونا چاہ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی اس روشنی میں ہی ہم چیزوں کو سمجھنے کی چاہ رہے ہیں کہ انسان تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے, لیکن کیا خیال ہے اہل ایمان کا کہ ابھی نہیں, ابھی سے بہت پہلے تک کسی نے اگر تاریخ پڑھی ہو, ہمیشہ شہداء کے خون رنگ لائے ہیں. ہمیشہ قربانیاں جو ہیں وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں. وہ 100 سال میں نظر آتا ہے کئی دفعہ, یا 200 سال میں نظر آتا ہے کہ کیا ہوا. وہ ٹائم فریم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, انسان کے پاس نہیں. ہو سکتا ہے ہم دنیا سے چلے بھی جائیں, ہماری اپنی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے, والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں, اولاد نہیں سدھرتی ہے, ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اولاد کے نصیب جاگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یعنی یہ والی چیزیں ہوتی رہتی ہیں نا. تو ہم جو دعائیں کر رہے ہیں کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر رہے ہیں نا, اور کوششیں بھی جتنی ہو سکتی ہے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, حسن و ظن قائم رہنا چاہیے. شہداء کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی. الاقصیٰ کی آزادی شہداء کے خون سے ہی ہونی ہے, اور وہ لوگ قربانی دے رہے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وہ پہلے زمانے کے جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے, جو ہم کتابی اس میں پڑھتے تھے چیزیں ہیں, وہ آج ہمیں اہل غزہ کی شکل میں دکھا دی ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آنے والی ہیں اور بہت جلدی آئے گا. دوسری چیز, اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر کے حوالے سے. اب دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹرز پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن ہم تاریخ اگر پڑھیں جتنی تیزی سے یہ ڈیزاسٹرز اب ہو رہے ہیں اور جس طرح سے مسئلے آ رہے ہیں, وہ اب بہت اس میں شدت آ گئی ہوئی ہے اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن کیا میں اور آپ ہم سب ان ڈیزاسٹرز کی وجہ نہیں ہیں؟ ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھ لیں, کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں, کتنا پلاسٹک ہمارے گھروں سے نکلتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ بھی دیا نا, سورہ روم میں ہی آتا ہے نا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے ہاتھوں ہی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. میں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی, ابھی ریسنٹلی یہ پاکستان میں سیلاب آیا, میں نے کہا یہ پلاسٹک کی دودھ کی بوتل میں اور آپ بن میں ڈالتے ہیں نا, اور یہ بھر بھر کے بن جو باہر نکالتے ہیں, یہ مت سمجھیں کہ یہ ایفیکٹ نہیں کر رہا اس گلوب کو, بالکل کہ ہم اس سے بہت دور ہیں. میں نے کہا پاکستان والوں کی خود قسمتی یا بدقسمتی کہ وہ گلیشیئر کے پاس ہیں اور ہم تھوڑا سا دور رہ رہے ہیں, یا باقی لوگ دور رہ رہے ہیں, ورنہ ہم سب اس میں حصہ ہیں. ہم جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں کہاں سے آتے ہیں, ہمارے جو فرنیچرز بن رہے ہیں کہاں سے آتے ہیں, درخت کٹ رہے ہیں. آئیکیا کتنے درخت کاٹ رہا ہے سال کے, ذرا دیکھیے اس کی گوگل کر کے دیکھیے کہ کتنے ہزاروں درخت کٹ رہے ہیں. اور انلیگل درخت جب کٹتے ہیں, جب خود ہم اس قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اپنے ہی انسانی ہاتھوں کی کمائی ان کے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے.
وہاں پر بھی وہی کہ ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی، ہم اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم ہونے کو نہیں سمجھتے ہیں، سطحی سی ایک چیز ہے اور بس ہمارا کام صرف الزام لگا دینا ہے، اگر رحمان الرحیم ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اگر رحمان الرحیم ہے تو زلزلہ کیوں آ گیا، اگر رحمان الرحیم ہے تو ارتھ کوئی وہ فلڈز کیوں آ گئے، یا یہ جو لینڈ سلائڈنگ کیوں ہو گئی، یہ نیچر کا حصہ ہے، جب نیچر سے تم چھیڑ چھاڑ کرو گے تو پھر یہ مصیبت تو آنی ہے۔ اچھا، ہمارے بچے جو ہے نا آج کل وہ بہت عام زبان میں نا خود بتاتے ہیں ایکچولی آئی ایم اے پروکریسٹینیٹر، میں تو بڑا سست بچہ ہوں نا، اور ان کو کہو کہ آپ اس سستی سے نکلنے کی کوشش کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بس ایسے ہی ہیں، نماز نہیں پڑھنی، پھر قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بار بار اپنے فتوے دے رہے ہیں کہ میں بور ہو رہا ہوں، لیکن آپ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہاں پہ اگر ان کو کہا جائے کہ دیکھو اللہ رحمان اور رحیم ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو پھر میرے اوپر اللہ کی رحمت آٹومیٹکلی ہو جائے نا، وہ جیسے جادو کی کوئی چھڑی لگے اور میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں، مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ رحمان اور رحیم ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم بس بیٹھ جائیں، اللہ تو رحمان ہے، ہمیں سب کچھ دے دے گا، ہم کیوں کریں کچھ بھی۔ بالکل، یہ صرف اس معاملے میں آتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ بھی، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی، کہ جب اندر کی کاہلی اور اندر کی جو کیا نفس کی شرارتیں اور خباثتیں، اس کو انسان اوور کم نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، اور باقی سارے معاملات میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت سمارٹ ہیں، ہم جب تک اٹھیں گے نہیں اور اٹھ کے نوالا بنا کے اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے، کوئی ہمیں اسپون فیڈنگ نہیں کرے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، انسان کو اٹھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ اس میں سستی دکھائے گا تو اس کا نقصان بھی اس کو ہوگا۔ ورلڈ ٹور پہ جانا ہو تو آپ کیسے تیاری کریں گے، کانسرٹ دیکھنا ہو تو کیسے تیاری کریں گے، بالکل صحیح ہے، یہ تمام معاملات میں تو آپ پوری تیاری کر رہے ہوتے ہیں، پوری تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ والا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم تکیہ کرتے ہیں کہ رحمان الرحیم ہے تو ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے دیتا، ہمارا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتا، ہمیں راستے پر کیوں نہیں لے چلتا۔ تو یہ اس کو بس نفس کا دھوکہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی سوال لوگوں کا بہت ہوتا ہے کامنلی، آ کے نا کبھی نہ کہیں مل جائیں گے تو پوچھیں گے کہ کسی بھی نان مسلم کا نام لیں گے جو بہت فلینتھروپک ورک کرتا ہے نا، کوئی انہوں نے جی چیریٹی کی آرگنائزیشن ہے اور بڑا جی یہ کام اور وہ کام اور وہ کام، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بہت سے نان مسلمز ہیں جو بہت اچھے لوگ ہیں، بلا شبہ، تو ان کو اللہ سزا کیوں دے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیوں دے گا سزا انہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہے تو ان کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہی والی بات جو ہم نے پہلے بھی کیا کہ اللہ العادل بھی تو ہے، اگر وہ رحمان اور رحیم ہے تو اس کا ایک نام العادل بھی ہے۔ اور اس پہ سوچ لیجئے تھوڑا سا، یہ سورہ الفاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، فاتحۃ الکتاب کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، اس کو کہتے ہیں کہ تسبیح المحبہ، یہ محبت کی تسبیح ہے۔ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد مالک یوم الدین آ جاتا ہے، تو پہلی ہے تسبیح المحبہ، دوسری ہے تسبیح الرجا یعنی امید کی تسبیح ہے، اور تیسری ہے مالک یوم الدین تسبیح الخوف، یہ خوف کی تسبیح ہے۔ تو اتنی خوبصورت ترتیب یہ بنائی گئی ہے کہ یہ امید اور خوف یہ دراصل دو پر ہیں جس پر ایمان والے پرواز کرتے ہیں۔ اگر انسان صرف امید پر ہی تکیہ کر لگائے رکھے تو ایک پر ہوگا، اڑ نہیں سکے گا، اور اگر صرف خوف کے اندر ہی ہو تو وہ بھی، تو دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے وہ کوئی کہے کہ اب وہ جہنم میں کیوں جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے ان کے اندر ضمیر ان کا رکھ دیا ہے، اس نے ان کو ہدایت کے راستے بھی دکھا دیے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس کو سزا دے، لیکن ہمیں اس نے کوئی وہ نہیں دیا ہوا تو کہ ہم دوسروں کے بارے میں کہنے لگ جائیں کہ فلاں جہنم میں جا رہا ہے اور فلاں جنت میں جا رہا ہے، اس کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے نان مسلمز جو ہیں وہ بہت اچھے بھی ہیں، بہت خیر کے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس خیر کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر دنیا ان کی خیر کو پہچان رہی ہے تو یہ بھی تو ان کی اپریشیشن ہی ہے نا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے اس کا کسی مسلمان سے کوئی ملنا نہیں ہوا، اور اگر وہ اس کو کوئی ایسے مواقع نہیں ملے کہ وہ دین کی طرف آتا، تو اس کا کیا قصور ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بلیور نہیں ہے اور آخرت میں پھر اس کے لیے جہنم ہوگی، اس کا کیا قصور؟ کوئی بات پھر اگین کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اس کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کیے کہ وہ کسی طرح قرآن پڑھتا؟ اپرچونیٹیز تو سب کے پاس ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے، اگر آپ کسی سے بات کریں نا تو ان کو بھی پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے،
اور ان کا جیسے مثلاً اگر ہم کرسچینٹی کو لے لیں یا جوڈازم کو لے لیں یا پھر دوسرے جو مذاہب ہیں، ان کے اندر بھی جو عبودیت کا ایک تصور ہے وہ موجود ہے، لیکن انہوں نے اگر اس کو اپنی طور پہ غلط رنگ دے کے غلط راہ میں نکل گئے ہیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اور آج کل کے زمانے میں تو حق جو ہے وہ اتنا واضح ہے اور اتنا عام ہے، اسپیشلی یہ میڈیا کی شکل میں، تو کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس تک یہ حق نہ پہنچا ہو۔ بالکل صحیح بات ہے، جزاک اللہ خیر، بہت آپ نے وضاحت سے یہ دو نام جو ہیں بتائے ہیں، اور واقعی ایک دل کی کیفیت بدلی ہے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ناظرین، بات یہ سمجھ آتی ہے، میں ایک کال پڑھی تھی جنید بغدادی کا رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، مگر اس پر دستک وہی دیتا ہے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہم سب کا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو محسوس کریں اور پھر اس پریولیج کی طرف جائیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہی نہیں الرحیم ہے، اور میں کیوں نہ اس رحمت سے فائدہ حاصل کروں۔ جب ہماری یہ موٹیویشن ہوگی تو پھر آپ دیکھیں ہم بھاگ بھاگ کر وہ کام کریں گے جو ہمارے رب کی رضا کو لے کر آئیں۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔